میرے پاس چند دن قبل سنگاپور سے ایک بزنس مین آئے۔ یہ امریکہ میں کاپر وائر کا بزنس کرتے تھے۔ بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر یہ اچانک سنگاپور شفٹ ہو گئے اور اب فیملی کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ اسے فروخت کرنے کے لیے یہاں آئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے امریکہ سے سنگاپور شفٹ ہونے کی وجہ پوچھی تو جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاروباری تسلسل سنگاپور میں ہے۔ 36 کلومیٹر اور 50 لاکھ کی آبادی کے اس ملک میں 35 سال سے بزنس اور ٹیکس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے 1985 میں سنگاپور جانا شروع کیا۔ حکومت نے بزنس کے لیے جو پالیسی اس وقت بنائی تھی آج بھی وہی ہے۔ میں نے 1990 میں جو ٹیکس دینا شروع کیا تھا میں آج بھی اسی تناسب سے دے رہا ہوں۔ اس میں 1% بھی فرق نہیں آیا۔ چنانچہ جو بھی شخص سنگاپور میں رہنا شروع کر دیتا ہے یا پھر کاروبار سٹارٹ کر لیتا ہے وہ اس کے بعد کسی ملک میں سیٹل نہیں ہو سکتا۔ مجھے انہوں نے یہ بتا کر مزید حیران کر دیا۔ آپ اگر سنگاپور میں بزنس شروع کریں تو انشورنس کمپنیاں بزنس پالیسیوں کے تسلسل کی گارنٹی دیتی ہیں۔ آپ انشورنس لے سکتے ہیں کہ اگر حکومت نے اپنی بزنس پالیسی تبدیل کی تو نقصان انشورنس کمپنی برداشت کرے گی۔ آپ کو اس نوعیت کی انشورنس کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ دوسرا، سنگاپور جیسا لیونگ اسٹینڈرڈ کسی دوسرے ملک میں نہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مظاہرے نہیں ہوتے۔ ملک میں 1964 میں 9 مئی جیسے آخری واقعات ہوئے تھے۔ 2008 میں 20 لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا۔ پولیس نے انہیں منتشر ہونے کا حکم دیا۔ یہ نہیں مانے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ایسی خوفناک سزائیں دی گئیں کہ اس کے بعد ملک میں دوبارہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ 2009 میں برما کے وزیر اعظم کے وزٹ کے دوران 3 برمی لوگوں نے بوٹینیکل گارڈن میں مظاہرہ کیا۔ حکومت نے تینوں کو گرفتار کیا، پیک کیا اور برما کے حوالے کر دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ سنگاپور میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ یہ ملک امن و امان میں بھی دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ 20 سال سے کرائم فری ہے۔ اسلحہ، منشیات اور خواتین سے دست درازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں گند پھیلانے پر $1000 جرمانہ ہوتا ہے۔ چیونگم پر پابندی ہے۔ آپ کو پورے ملک میں چیونگم نہیں ملتی اور اگر کوئی چیونگم چباتا ہوا مل جائے تو اسے $2000 جرمانہ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی جگہ مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینا تو دور، آپ اسے ہاتھ میں بھی نہیں پکڑ سکتے۔ زیبرا کراسنگ کے علاوہ گلی یا سڑک پار کرنے پر بھی $1000 جرمانہ ہوتا ہے اور اگر مجرم یہ غلطی دوسری بار دہرائے تو جرمانہ ڈبل ہوتا جاتا ہے۔ گاڑیوں کا لائسنس 10 سال کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کی فیس $1,00,000 تک ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں 1 سے زیادہ ملازم نہیں رکھ سکتا، وہ خواہ وزیر اعظم یا کھرب پتی ہی کیوں نہ ہو۔ وزیر اور سیکرٹری کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حکومت اہل ترین لوگوں کو وزارت اور محکمے دیتی ہے۔ وزیروں اور سیکرٹریوں کی تنخواہیں $1,00,000 ماہانہ تک ہوتی ہیں۔ حکومت پورے ملک سے 25 وزیر اور 25 سیکرٹری تلاش کرتی ہے اور یہ لوگ پھر واقعی کمال کر دیتے ہیں۔ حکومت انہیں دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ دیتی ہے لیکن پھر ان کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ شاید یہی وجہ ہے سنگاپور کے وزراء غلطی کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں۔ وزراء کو سرکاری ملازم نہیں دیے جاتے، یہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سگنل بند ہوتا ہے اور نہ پروٹوکول ملتا ہے۔ تاہم وزیر اعظم کے ساتھ پولیس کی ایک گاڑی ہوتی ہے اور بس۔ وہ صاحب بتاتے جا رہے تھے اور میں شرمندہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 36 کلومیٹر کا چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا تجارتی حجم پوری مسلم ورلڈ سے زیادہ ہے۔ اس کے فارن ایکسچینج ریزرو $364 بلین ہیں جبکہ یہ رقم صرف دکھائی جا رہی ہے، اصل ذخائر $2 ٹریلین ہے۔ سنگاپور میں ہر سال $140 بلین کی نئی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ اب دوسرے ملکوں میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے سنگاپور بھارت کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ اس نے یہاں $200 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی زمین سنگاپور میں ہے۔ $2,000 سے لے کر $10,000 تک 1 اسکوائر فٹ زمین ملتی ہے اور اسے بھی آپ نیچے سے اوپر کی طرف بنا سکتے ہیں۔ 98% لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں۔ صرف 2% لوگوں کے پاس گھر ہیں اور یہ گھر بھی انتہائی مہنگے ہیں۔ ایک گھر کی مالیت $50 سے $100 ملین ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کے دفتر وہاں موجود ہیں۔ کیونکہ اس کی بزنس پالیسیوں میں تسلسل ہے اور ملک میں امن ہے۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں مگر بزنس اور صنعت کی پالیسی نہیں بدلتی۔ کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے، لہٰذا دونوں میاں بیوی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے پورا ملک ہنرمند ہے۔ آپ کو کوئی بھی شخص بے ہنر یا بیکار نہیں ملتا۔ گھروں میں کھانا نہیں بنتا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میاں بیوی دونوں مصروف ہوتے ہیں، چنانچہ کھانا کون بنائے گا؟
دوسرا پورے ملک میں فوڈ وینڈرز ہیں اور ان کا کھانا انتہائی صحت بخش اور سستا ہوتا ہے۔ سنگاپور میں خوراک میں ملاوٹ یا گند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا لوگ باہر کھانا کھاتے ہیں یا باہر سے خرید کر لاتے ہیں۔ پورے ملک میں ڈے کیئر سینٹرز ہیں، والدین صبح اپنے بچے ان میں چھوڑ جاتے ہیں اور شام کو واپس لے جاتے ہیں۔ بچوں کی صفائی اور کھانا ڈے کیئر سینٹرز کے ملازمین کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ لوگ یہ ذمہ داری پوری طرح نبھاتے ہیں۔ وزیر اعظم کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا، چنانچہ ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ بچے 18 سال کے بعد خود مختار ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں رہنا والدین کے قریب پڑتا ہے۔ یہ اگر والدین سے دور رہیں گے تو ان کا فلیٹ مہنگا ہوتا چلا جائے گا، اور یہ جتنا والدین کے قریب رہیں گے انہیں فلیٹ اتنا ہی سستا پڑے گا۔ حکومت انہیں سبسڈی دے گی، اس سے دو فائدے ہوتے ہیں: والدین اکیلے پن سے بچے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ اپنے پوتوں اور نواسیوں کو وقت دیتے ہیں۔ اس سے حکومت کا ہیلتھ بجٹ کم ہو جاتا ہے۔ ملک چھوٹا ہے، زمین نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود 350 پارکس ہیں۔ اپارٹمنٹ کی تمام عمارتوں کے اوپر بھی گارڈن ہیں، سڑکوں کے کناروں پر پودے لگے ہیں۔ آپ پورے ملک میں درخت نہیں کاٹ سکتے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سستی اور پورے ملک میں دستیاب ہے، لہذا لوگ ذاتی گاڑی کی بجائے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹیکسیاں بھی سستی ہیں، ملک بزنس فرینڈلی ہے۔ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو پورا سسٹم آپ کو سپورٹ کرے گا، اور یہ سب کس کا کمال ہے؟ یہ صرف ایک شخص کا کمال ہے، اور اس کا نام تھا لی کوان یو۔ لی کوان یو نے زندگی میں 5 کام کیے، اور جوہر سے ایک پورا ملک بلکہ پوری قوم ڈیولپ ہو گئی۔ اس کا پہلا کمال ایمانداری تھا۔ یہ بے انتہا ایماندار تھا، پوری زندگی ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں کی، اور اس کے بعد اپنے گرد ایماندار لوگ جمع کر لیے۔ یہ 23 مارچ 2015 کو فوت ہوا۔ سنگاپور اس وقت دنیا کی بڑی اکانومی تھا، لیکن اس اکانومی میں اس کی کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی بلڈنگ اور زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ وہ دنیا سے خالی ہاتھ واپس گیا۔ اس کا دوسرا کمال سادگی تھا۔ سنگاپور میں وزیر اعظم کے لیے کوئی ذاتی جہاز نہیں۔ لی کوان یو نے پوری زندگی سنگاپور ایئر لائن میں سفر کیا۔ اسے اگر کسی ایسے ملک میں جانا پڑ جاتا تھا جہاں سنگاپور ایئر لائن نہیں جاتی تو یہ اس کے قریب ترین ملک میں جاتا تھا اور پھر وہاں سے اس ملک کی ایئر لائن سے سفر کرتا تھا۔ اس نے پوری زندگی صرف ایک بار سنگاپور ایئر لائن کا جہاز ذاتی طور پر استعمال کیا، اور وہ بھی اس کی بیگم برطانیہ میں بیمار تھی اور بیگم کو لانے کے لیے اسے پورا جہاز استعمال کرنا پڑ گیا، لیکن اس نے اس پر پوری قوم سے معافی مانگی۔ یہ فادر آف نیشن تھا، مگر اس کے باوجود اس نے 1990 میں اقتدار چھوڑ دیا اور وزیر اعظم سے کابینہ کا سینئر وزیر بن گیا۔ اس کے بعد سنگاپور میں روایت پڑ گئی، وزیر اعظم ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر کی حیثیت سے کام شروع کر دیتا ہے اور اسے اس پر ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی۔ لی کوان یو کے بعد اس کا بیٹا لی شین لونگ وزیر اعظم بنا۔ لی بیٹے کی کابینہ میں سینئر وزیر رہا۔ بیٹے کی مدت ختم ہوئی تو یہ بھی لاروس وانگ کی وزارت عظمیٰ میں وزیر بن گیا، جبکہ ہمارے ملک میں ایک بار کا صدر یا وزیر اعظم کابینہ کا رکن بننا تو دور، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لی کوان یو کی پوری کابینہ سادہ تھی، وزراء بھی عام لباس پہنتے تھے اور اپنی گاڑی خود چلاتے تھے۔ تیسرا کمال میرٹ تھا۔ لی کوان یو نے پوری زندگی میرٹ پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس نے 1980 کی دہائی میں سرکاری ملازمین اور وزراء کو کارپوریٹ سیکٹر سے زیادہ تنخواہیں دینا شروع کیا۔ یہ بہترین دماغ اور اہل ترین لوگ سلیکٹ کرتا تھا، انہیں کارپوریٹ سیکٹر سے بھی زیادہ تنخواہ دیتا تھا اور پھر کام کرنے کی آزادی دیتا تھا۔ سنگاپور ان لوگوں نے بنایا۔ وہ کہا کرتا تھا ملک چلانے کے لیے 25 اہل وزراء اور 25 ایماندار سیکٹری چاہیے اور بس۔ وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہر مہینے سنگاپور ایئر لائن سے کراچی آتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق سے متاثر تھا۔ یہ اکثر انہیں کہتا تھا آپ اگر 20 کروڑ لوگوں میں سے 20 اہل لوگ تلاش نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اس کا خیال تھا پاکستان دنیا میں کمال کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان کو بہت سپورٹ کرتا تھا، لیکن آخر میں وہ پاکستان سے مایوس ہو گیا۔ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کو G20 میں مبصر کی حیثیت سے شرکت کا موقع ملا۔ پاکستان کو پہلی مرتبہ یہ اعزاز ملا تھا۔ سنگاپور بھی مبصر کی حیثیت سے G20 میں شریک ہوتا تھا۔ ہم 2 مرتبہ ان میٹنگز میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، جبکہ سنگاپور آج بھی ان میٹنگز میں شریک ہوتا ہے۔ لی کوان یو اس کا ذکر ہر پاکستانی لیڈر سے کرتا تھا اور کہتا تھا ہم G20 میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم ان ملکوں کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں، اس سے ہم ٹرینڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے ہم کبھی نہ کبھی G20 کے ایکٹیو ممبر ہوں گے۔ آپ کو بھی یہ موقع ملا تھا، آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، مگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ کیوں؟ میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ آپ اس شخص کا ویژن دیکھیں،
2020 की G20 मीटिंग सऊदी अरब में हो रही थी। ली कुआन यू 2015 में इंतकाल कर गया। सिंगापुर के सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं थे, लिहाजा ली कुआन यू को इंतकाल से कबल 2015 में खदशा महसूस हुआ सऊदी अरब हमें मीटिंग में शिरकत की दावत नहीं देगा। वो बीमार और बूढ़ा था, लेकिन उसने वजारत खारजा की मीटिंग में शिरकत की और सफारती टीम को हुक्म दिया, तुम्हारे पास 5 साल हैं, तुमने इन बरसों में सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात इतने बेहतरीन बनाने हैं कि हमें रियाद से G20 में शिरकत का दावतनामा मिले। वजारत खारजा ने काम शुरू कर दिया। ली कुआन यू 2015 में फौत हो गया, लेकिन 2020 में सऊदी अरब की तरफ से सिंगापुर को दावतनामा मिला और हुकूमत ने इसका बाकायदा जश्न मनाया। जबकि हमें किस वक्त G20 ने बुलाना बंद कर दिया हमें याद तक नहीं। सिंगापुर पोर्ट तवील अरसा दुनिया की बेहतरीन पोर्ट रही। ये पोर्ट पाकिस्तान के नेवी ऑफिसर कैप्टन सईद ने बनाई थी। ली कुआन यू को कैप्टन सईद में टैलेंट नज़र आया और ये इसे कराची से सिंगापुर ले गया। ये शख्स इस कदर टैलेंट परस्त था। ली कुआन यू का चौथा कमाल लॉ एंड ऑर्डर था। उसका कहना था जिस मुल्क में अमन ना हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये जनरल ज़िया से लेकर नवाज शरीफ तक सबको एक ही मशवरा देता था, आप पाकिस्तान में अमन कायम कर दें, आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। ली कुआन यू ने पूरी ज़िंदगी सिंगापुर की कोई सड़क बंद नहीं होने दी। उसके ज़माने में एक बार सिंगापुर एयरलाइन के पायलट्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। ली ने पायलट्स को इकट्ठा किया और कहा सिंगापुर में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं हैं, हम सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलाते हैं। दुनिया की 200 एयरलाइंस मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर सिंगापुर में काम करने के लिए तैयार हैं। तुमने अगर कल तक हड़ताल की धमकी वापस ना ली तो मैं सिंगापुर एयरलाइन के तमाम जहाज़ लैंडिंग राइट्स के साथ किसी दूसरी एयरलाइन को दे दूंगा और फिर सिंगापुर में कभी सिंगापुर एयरलाइन नहीं बनेगी। तुम्हारे पास फैसले के लिए 24 घंटे हैं। पायलट्स जानते थे कि ये शख्स जो कहता है ये वो ज़रूर करता है, लिहाजा पायलट्स ने अगले ही दिन हड़ताल की धमकी वापस ले ली और इसके बाद कभी हड़ताल नहीं हुई। मुल्क में कभी कोई मुजाहरा, एहतजाज या हड़ताल नहीं हुई। चुनांचे सिंगापुर का एक शख्स जानता है कि मैं कल जब सड़क पर निकलूँगा तो ये खुली होगी और मेरा दफ्तर, दुकान और यूनिवर्सिटी पूरा साल बंद नहीं होगी, लिहाजा वहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ बंद नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या हम पाकिस्तान के बारे में ये दावा कर सकते हैं? हमारे मुल्क में सबसे गैर महफूज सड़कें हैं। कोई भी शख्स किसी भी वक्त कोई भी सड़क बंद कर देता है और रियासत उसका मुंह देखती रह जाती है। हम सड़क बंद करके सुप्रीम कोर्ट और फौज तक को अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर कर देते हैं। ली कुआन यू ने मुल्क को क्राइम फ्री भी कर दिया और इसके लिए उसने छोटे छोटे जराइम को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने च्युइंगम पर पाबंदी लगा दी, गंद फैलाने को जुर्म करार दे दिया और गलत जगह से सड़क और गली अबूर करने को संगीन खिलाफ वर्जी बना दिया। उसका कहना था आप अगर अवाम को छोटे जराइम में कड़ी सज़ाएँ देना शुरू कर दें तो उनके दिल में रियासत का खौफ बैठ जाता है और ये कभी बड़े जराइम की गलती नहीं करते। सिंगापुर ने जब च्युइंगम, गंद फैलाने और गलत जगह से सड़क या गली पार करने पर $1000 से $2000 जुर्माना शुरू किया तो लोग डर गए और ये अब बड़ी गलती या बड़े जुर्म से भी दूर रहते हैं। ये समझते हैं जो शख्स गली में लिफाफा, छापर या रैपर फेंकने पर माफ़ी नहीं देता वो चोरी, ज़िना या डाके पर हमारे साथ क्या सलूक करेगा। उसे अगर हमसे असला मिल गया तो ये हमारे साथ क्या करेगा। चुनांचे सिंगापुर क्राइम फ्री सोसाइटी बन गया, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में कत्ल के 52,000 मुकदमा दर्ज हैं और इतने ही कातिल जेलों और कचहरियों में फिर रहे हैं। आप अलमिया देखिए, हम 1.25 साल में 9 मई के ज़िम्मेदारों का तयन कर सके और ना उन्हें सज़ा दे सके। और ली कुआन यू का 5वां कमाल बिज़नेस फ्रेंडली माहौल था। उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें बिज़नेस रोज़ाना की बुनियाद पर तरक्की करता है, लिहाजा पूरी दुनिया के बिजनेसमैन सरमाए, नाम और टीम के साथ सिंगापुर आ गए। आप दुनिया की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लें, आपको सिंगापुर में इसका ऑफिस मिल जाएगा। पूरी दुनिया के बासलाहियत बिजनेसमैन भी सिंगापुर में आबाद हैं या फिर उनका ज़्यादातर वक्त सिंगापुर में गुजरता है। ये सियाहत और तफरीह का भी बहुत बड़ा मरकज़ है। पूरे मुल्क में हज़ारों की तादाद में होटल हैं, होटल्स के अंदर मॉल्स हैं और मॉल्स के अंदर होटल हैं। मुझे 3-4 मरतबा सिंगापुर जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने मॉल्स के अंदर साइकिल और जॉगिंग ट्रैक्स देखे। 10वीं मंजिल पर भी बाग और पार्क्स बने थे। होटल्स के अंदर रेन फॉरेस्ट हैं। 34 किलोमीटर के मुल्क में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और डिज्नीलैंड जैसे पार्क्स हैं। आपको दुनिया की हर चीज़ सिंगापुर से मिलती है। फैक्ट्रियों के लिए जगह नहीं है, लिहाजा सिंगापुर में फैक्ट्रियाँ हाई राइज बिल्डिंग्स में कायम हैं। मुझे पिछले साल कोका कोला का टावर देखने का इत्तेफाक हुआ। ये 20 मंजिला टावर था, फैक्ट्री भी इसी में थी। सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी टावर्स में कायम हैं।
گوگل بھی ٹاور میں کام کر رہا ہے، اور یہ سارا کمال ایک شخص نے 3 دہائیوں میں کیا۔ ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں، اگر لی کوان یو اور 50 لاکھ لوگ یہ کمال کر سکتے ہیں تو 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے چند بنیادی فیصلے کرنا پڑیں گے۔ مثلاً پہلا فیصلہ جمہوریت کا کھیل ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا پاکستان میں جمہوریت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اس سے 90% ایسے بدترین اور نالائق لوگ نکلتے ہیں جنہیں بولنا آتا ہے اور نہ لکھنا پڑھنا۔ یہ پیسے اثر رسوخ اور برادری کی مدد سے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کھیل سے عارضی طور پر جان چھڑانی ہوگی۔ ہم 10 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں، اہل ترین اور ایماندار ترین لوگ تلاش کریں اور انہیں ملک چلانے کی ذمہ داری دیں۔ دوسرا، 1.5 سال لگا کر پورا ملک کا سسٹم آن لائن کر دیں، کسی شخص کو کسی سرکاری دفتر نہ جانا پڑے۔ اس سے بیوروکریسی کا سائز اور اثر رسوخ کم ہو جائے گا اور وسائل کی بچت ہوگی۔ تیسرا، ملک میں 10 قسم کی ایجنسیاں اور 14 قسم کے احتسابی ادارے ہیں، یہ سب بند کر دیں۔ سنگاپور میں ایک پولیس اور کرپشن تلاش کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ آپ بھی بس ایک ادارہ بنائیں اور اسے مکمل اتھارٹی دیں، اور یہ کسی کو بھی نہ بخشے، وہ خواہ جنرل ہو، جج ہو یا سیاستدان ہو۔ چوتھا، ملک کو بزنس فرینڈلی بنائیں۔ بزنس مین کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسے کسی دفتر نہ جانا پڑے، یہ آن لائن کمپنی بنائے اور کام شروع کر دے۔ پانچواں، ملک کی بزنس، انڈسٹریل اور اکنامک پالیسی ایک ہی بار بنا دی جائے، اور اس کے بعد حکومت آئے یا حکومت جائے، اس پالیسی میں کامیں اور فل سٹاپ کی تبدیلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹا، لا اینڈ آرڈر بے شک فوج کے حوالے کر دیں، لیکن یہ قطعی ہونا چاہیے۔ ملک میں کوئی احتجاج ہونا چاہیے اور نہ کوئی سڑک بند ہونی چاہیے۔ جرائم کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ مجرم گرفتار ہو اور مہینے میں اسے سزا ہو جائے۔ اور ساتواں اور آخری نکتہ، تمام روایتی تعلیم ختم کر کے پورے ملک کے تعلیمی اداروں کو سکلڈ انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کر دیں۔ آپ یقین کریں یہ ملک چل پڑے گا، کیونکہ اگر لی کوان یو نے ان فارمولوں کے تحت سنگاپور چلا لیا تھا تو ہم بھی چلا لیں گے، بس نیت اور ہمت چاہیے۔